نیکسٹ باب ہے باب ای ساعۃ یحتجم واحتجم ابو موسیٰ لیلا. باب حجامہ کس وقت کروایا جائے، اور ابو موسیٰ اشعری نے رات کے وقت حجامہ کروایا. حجامہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے اندر کٹس لگائے جاتے ہیں اور پھر خون سک کیا جاتا ہے مخصوص طریقے سے، اور خاص طور پر جسم کے جس حصے میں خون کا دباؤ بڑھ جائے اور وہاں ورم محسوس ہونے لگے، پھولنے لگے، تو ایک خاص انداز سے جب وہ خون کھینچا جاتا ہے تو وہ ورم وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. عربوں کے ہاں ایک معروف طریقہ علاج تھا، اس سے بلڈ سرکولیشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری کے رات کے وقت حجامہ لگانے کی بات اس لیے کی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم نہ ہو کہ رات کو حجامہ نہیں ہو سکتا. رات کو بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی وقت لگایا جا سکتا ہے. ہاں، یہ اطباء کا خیال ہے کہ مہینے کے پہلے حصے کی بنسبت پچھلے حصے میں حجامہ زیادہ فائدہ دیتا ہے. یعنی چاند کے جو کیلنڈر ہوتا ہے نا، لونر کیلنڈر، اس میں چاند جب طلوع ہوتا ہے، یعنی پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، تو 14ویں تک کی بجائے جب چاند جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہو تو ان تاریخوں میں حجامہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. حجامہ کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا، اے محمد اپنی امت کو حجامہ کرانے کا حکم دیجیے، سینگی لگوانے کا حکم دیجیے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں حجامہ کروایا. احرام میں، روزے کی حالت میں. عام طور پر باقی چیزیں منع ہوتی ہیں نا ان میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زہریلی بکری کا حصہ کچھ کھایا تھا اور اس کے اثرات آپ کو بدن میں محسوس ہوتے تھے، تو زہر کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی آپ نے حجامہ کروایا. یعنی ایک دفعہ آپ سفر پر روانہ ہوئے، احرام باندھ لیا تو اس کے کچھ اثرات محسوس ہوئے آپ کو، تو آپ نے ان زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لیے حجامہ کروایا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کی وجہ سے بھی، جیسے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ نے حجامہ کروایا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے، اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا. وکی کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کی وجہ سے سینگی لگوائی یا حجامہ کروایا. بلڈ پریشر کے علاج میں حجامہ بہت مفید ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے، یعنی جوش مارنے لگے، بلڈ پریشر ہو جائے، تو وہ حجامہ کروائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی، یعنی اتنا خطرناک ہے یہ. اب اس کے اوقات کون سے ہیں؟ بہترین تاریخیں سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، یعنی جو شخص چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کروائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں تمہیں حجامہ کروانا چاہیے وہ چاند کا 17واں، 19واں اور 21واں دن ہے. میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد حجامہ کروانے کا اہتمام ضرور کرنا. اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. ممنوع دن کون سے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے جمعرات کو سینگی لگوایا کرو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سینگی آپ کہہ رہے ہوں کہ کبھی میں حجامہ کہتی ہوں، کبھی سینگی کہتی ہوں. سینگی کا لفظ نا سینگ سے ہے. سینگ دیکھا جو جانور کے سر پہ ہارن سا ہوتا ہے، تو پہلے جو ہے وہ کپس کی بجائے سینگ یوز کرتے تھے اور اس کے پیچھے جیسے ہول ہوتا تھا منہ سے خون کھینچتے تھے. تو یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے. منہ خون پہ نہیں لگتا تھا، یعنی جیسے یہ یہاں سے اگر کھینچے اور وہ جسم کو یہ حصہ لگا ہو تو اس کے ذریعے سک کرتے تھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوشش کرو کہ بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز حجامہ مت کرواؤ اور پیر اور منگل کو حجامہ کرواؤ، اس لیے کہ اسی دن اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے. یعنی اسکن کی جو ڈیزیزیں ہیں وہ عموماً انہی دنوں کو جاری ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہار منہ حجامہ کروانا بہتر ہے، یعنی جب کچھ کھایا نہ ہو صبح کے وقت، اور اس میں شفا اور برکت ہے.
یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے. ابن عمر بھی روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے لیکن بعد میں اس کو ترک کر دیا اور رات میں حجامہ کرواتے تھے. یعنی رمضان میں آپ رات کے وقت کروا لیں جب کچھ کھایا پیا ہو. یعنی کھائے پی سے مراد نہیں کہ فوراً پہلے کھایا ہو، مطلب یہ ہے کہ جب جسم میں پانی وغیرہ کی بالکل کمی نہ ہو، کیونکہ خون نکالنے سے بھی پھر وہ یعنی ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے انسان. حجامہ کہاں کہاں کروایا جاتا ہے؟ سر کے وسط میں. ٹھیک ہے. ابن عمر سے مروی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں حجامہ کرواتے اور اسے ام مغیث کہتے. مغیث کا معنی مددگار. ام مغیث کا مطلب کیا ہوا؟ مددگار کی ماں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر اگر آپ سینگی لگواتے ہیں تو شفا کے سلسلے میں بڑا معاون ہے، مددگار ہے. پھر گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر، گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حجامہ کروایا، گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر اور کندھوں کے درمیان، کمر کے اوپر شروع میں، یہاں درمیان میں. پھر اسی طرح سرین پر، یعنی پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنی سرین پر سینگی لگوائی تھی. پاؤں کی پشت پر. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے پاؤں کی پشت پر ایک تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی. معمر کہتے ہیں میں نے سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا، حتیٰ کہ مجھے نماز میں فاتحہ پڑھنے میں بھی لقمہ دیا جاتا. انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ سینگی لگوائی تھی. تو اس لیے سینگی لگوانے والے کا ماہر ہونا بڑا ضروری ہے، ہر ایک سے نہیں لگوانی چاہیے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا کہ اے نافع، میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میرے لیے کوئی پچھنے لگوانے والا تلاش کرو، ہو سکے تو نرم خو آدمی لانا. نرم خو، نرمی کرنے والا ڈاکٹر جو ہے وہ ویسے اس سے ملاقات کر کے آدھی تکلیف دور ہو جاتی ہے. فرمایا عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا، یعنی ان ایکسپیرینس بھی نہ ہو اور بہت بوڑھا بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. یعنی اس سے پوچھ ہوگی کہ جس کو علاج کرنا آتا نہیں اور وہ خواہ مخواہ علاج کرنا شروع کر دے، پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو پھر اس کی پوچھ ہوگی. جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہیے، یعنی خواتین بھی حجامہ کروا سکتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگوائے. راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ وہ ان کا رضائی بھائی تھا یا نابالغ لڑکا تھا. بہرحال یہ ہیں چند باتیں حجامہ کے سلسلے میں. Hijama is a very good method of treatment. It is a real miracle because there are very fine scratches put on the top surface of the skin. The skin is made up of the epidermis and the dermis. The epidermis has 5 layers. The dermis has 2 layers, the papillary and the reticular layer. When it comes to the epidermis, there are no blood vessels. So when we do hijama, actually, it is sort of a capillary filtration from the deeper tissues, the blood comes out. It's a real miracle. The correct method of doing hijama is where you don't cut deep into the dermis. The capillaries are in the lowest layer of the dermis. So there's a filtration miraculously by Allah subhanahu wa ta'ala, and toxic blood is removed. There has been research, and David Parker researched on it. He went to the microscope and examined all the hijama blood of his Yemeni friend. In the UK, he's still alive, David Parker. He has an office on Edgware Road in North London. And he found that there were all broken blood cells, anisocytes, crenated, there were heavy metals, there were cholesterol plaques. There were no proper blood cells. There were no good blood cells. So it is toxic blood that comes out. Also, hijama is a holistic health module. It treats spiritual, physical, mental, social and psychological illnesses. There are professors of psychiatry also who have come to me for treatment, and it has been very beneficial in their thought process and in their social activities. In hijama, people who are possessed with a jinn, they also get cured. People who have black magic also get cured. There are lots of ladies who come with depression, and it is very, very effective in depression. Also in hormonal disturbances, which is very common in nowadays amongst the young girls, that is polycystic ovarian syndrome and also infertility.
It is very, very effective in that. With hijama, the hormonal cycles are all streamlined and lots of ladies conceive very normal, healthy babies also. So hijama has no side effects. If somebody asks me, iske kya side effects, I would say faida hi faida. But it has to be done by a proper certified practitioner, because blood is a very good culture medium for germs, and if it is done in the wrong way, without sterility and disposable equipment, it can spread bloodborne diseases like AIDS and hepatitis.